میرے پیارے سننے والوں، آج کی قسط عام قسط نہیں ہے۔ یہ ان دلوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، یہ ان جسموں کے لیے ہے جو درد سے گزر رہی ہیں، یہ ان روحوں کے لیے ہے جو اندر سے زخمی ہو چکی ہیں۔ آج ہم اس درود کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے بزرگوں نے درود شفا کہا۔ وہ درود جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے مرہم ہے، کانپتے ہوئے دلوں کے لیے سہارا ہے اور خاموش آنسوؤں کے لیے دعا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے؟ جسم ٹھیک ہوتا ہے مگر دل زخمی رہتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے مگر اندر خاموش چیخ چل رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں درود شفا کا دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ یہ درود صرف جسم کے لیے نہیں، یہ روح کے زخم بھرنے کے لیے ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک شخص شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ دوائیاں، علاج، ڈاکٹروں کے چکر سب کر لیے مگر اندر کا خوف ختم نہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک نیک دل انسان نے اس سے کہا، جب دوا کام نہ کرے تو دعا کو آواز دو۔ اس نے پوچھا، کون سی دعا؟ جواب ملا، درود شفا۔ وہ شخص حیران ہوا، لیکن اس نے آزما لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلی بار دل سے یہ درود پڑھا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جسم میں فرق بعد میں محسوس ہوا مگر دل میں سکون فوراً اتر آیا۔ یہی درود شفا کا راز ہے۔ یہ پہلے دل کو ٹھیک کرتا ہے، پھر جسم کو۔ میرے دوستو، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفا صرف دوا سے آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل شفا رب کے حکم سے آتی ہے، اور درود رب کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، جب انسان دل سے درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور درود شفا خاص طور پر درد، خوف، کمزوری، بیماری، بے چینی اور ٹوٹے دلوں کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ایک ماں کا واقعہ سنو۔ اس کا بچہ بیمار تھا، وہ رات رات بھر روتی تھی، اس کی دعا روتے روتے کمزور ہو جاتی تھی۔ ایک دن کسی نے اسے کہا، اپنے آنسوؤں کے ساتھ درود کو شامل کر لو۔ اس نے پہلی بار بیماری کے بیچوں بیچ آنسوؤں کے ساتھ درود شفا پڑھا۔ وہ کہتی ہے، میرے بچے کی طبیعت تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہوئی مگر میرا دل اسی لمحے پرسکون ہو گیا۔ یہ درود دل کا علاج ہے۔ کبھی سوچو، دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ غربت؟ نہیں۔ بیماری؟ نہیں۔ اصل بیماری دل کی کمزوری ہے۔ خوف، مایوسی، شکایت، انبھروسا۔ درود شفا ان سب کا علاج ہے۔ جب انسان سچے دل سے پڑھتا ہے تو وہ اپنے اندر روشنی محسوس کرتا ہے، وہ روشنی جو درد سے بڑی ہوتی ہے، وہ روشنی جو خوف سے مضبوط ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کبھی رات کو نیند نہ آئے، اگر کبھی دل بوجھل ہو جائے، اگر کبھی سینہ تنگ محسوس ہو، تو بس خاموشی سے بیٹھ کر درود شفا پڑھ لیا کرو۔ یہ دل کو نرمی دیتا ہے، یہ سوچ کو سکون دیتا ہے، یہ روح کو آرام دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، شفا صرف جسم کی نہیں ہوتی، کچھ شفا آنکھوں میں آتی ہے، کچھ سکون سانسوں میں آتا ہے، اور کچھ شفا دل پر اترتی ہے، اور یہی درود شفا کا کام ہے۔ میرے عزیزو، آج کی اس قسط میں آپ سے کوئی لمبی عبادت نہیں مانگتا، کوئی بڑی تعداد نہیں کہتا، بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ جب بھی دل بھاری ہو، جب بھی آنکھ نم ہو، جب بھی روح تھکی ہوئی محسوس ہو، تو درود شفا کو آواز دے دیا کرو۔ یہ اللہ سے ایک نرم سا تعلق ہے۔ دوستو، درود شفا کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں دل اپنے رب سے گلا نہیں کرتا بلکہ اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔
اور جب دل راضی ہو جائے تو بیماری بھی آسان ہو جاتی ہے، آزمائش بھی ہلکی ہو جاتی ہے اور رستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا وزن دکھ نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ بے بسی ہوتی ہے جب انسان کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کرے۔ لیکن جس دل میں درود ہو وہ کبھی بے بس نہیں رہتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کئی سالوں سے دل کے درد میں مبتلا تھا، دوائیاں بھی لیتا رہا، علاج بھی کرتا رہا، لیکن اس کا دل پھر بھی بیٹھ جاتا تھا، ڈر پیدا ہوتا تھا اور وہ سوچتا تھا شاید اب میرا وقت قریب ہے۔ ایک دن اس نے ایک بزرگ سے پوچھا، میرے دل کی بے چینی کیسے ختم ہو؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اپنے دل کو درود سے زندہ کرو۔ دل جب درود میں بھیگ جاتا ہے تو موت کا خوف بھی اتر جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ درود شفا پڑھا تو ایسا لگا جیسے کئی برسوں بعد میرے دل نے سکون کا سانس لیا ہو۔ یہ وہ سکون ہے جو کسی ہسپتال کی دوا میں نہیں ملتا، یہ وہ راحت ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتی، بس درود میں ملتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے جو سمجھ نہیں آتی، سانس رک رک کر چلتی ہے، دل دھڑک دھڑک کر تھک جاتا ہے، آنکھیں نم رہتی ہیں، کوئی بات دل کو لگتی نہیں، کوئی شخص اپنا نہیں لگتا، اور پھر جب درود پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اندر کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ میرے عزیزو، درود شفا صرف بیماری میں نہیں پڑھا جاتا، یہ ہر اس حالت میں پڑھا جاتا ہے جہاں انسان کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو۔ اگر زندگی کے فیصلے مشکل ہو جائیں، اگر سامنے کے راستے دھندلے ہو جائیں، اگر انسان خود سے ہی لڑتا رہے، تو درود شفا اندر کی لڑائی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک ماں نے ایک بار لکھا، میرے گھر میں مسلسل پریشانیاں چل رہی تھیں، جسم تھک گیا تھا، دماغ بے بس تھا اور دل شکستہ۔ ایک رات میں نے تھکن میں آنسوؤں کے ساتھ درود شفا پڑھا۔ میں نے شفا مانگی، لیکن اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر کے سکون کے لیے۔ میں حیران تھی کہ صبح میرے دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اللہ نے کہہ دیا ہو میں سن رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہی تو درود شفا کا معجزہ ہے۔ یہ بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے تو پھر شفا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھو، انسان جب تھک جاتا ہے تو دنیا اسے آرام دیتی ہے، مگر جب روح تھک جاتی ہے تو صرف اللہ اسے سکون دیتا ہے، اور درود شفا اس سکون کا دروازہ ہے۔ اب ذرا ایک اور حقیقت سمجھو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شفا صرف بیماری سے ملتی ہے، نہیں، اصل شفا تو دل میں ملتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر سکون کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ دل کے بیمار نہیں ہوتے، وہ دل کے پاک ہوتے ہیں، اور درود دل کو پاک کرتا ہے۔ یہ درود پڑھتے رہو، خاص طور پر تب جب دل شکستہ ہو، روح تھکی ہو، یا زندگی کا بوجھ زیادہ لگنے لگے۔ یہ درود تمہارے اندر ایسی روشنی بھرتا ہے جو پھر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اب جب اس قسط کا اختتام قریب آ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ تم اس بات کو دل میں بٹھا لو، شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور درود اس دروازے پر دستک ہے جہاں سے شفا چلتی ہے۔ اگر تم چاہو تو آج سے ہر مشکل، ہر دکھ، ہر درد اور ہر بے چینی کا علاج درود شفا بنا سکتے ہو۔ اور اب وقت آ گیا ہے اگلے باب کا دروازہ کھولنے کا۔ میرے عزیزو، اگلی قسط ایپیسوڈ 11 درود نور پر ہوگی۔ وہ درود جو دل کو روشنی دیتا ہے، اندھیروں کو پگھلا دیتا ہے، اور انسان کے اندر نور کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ اگلی قسط مزید گہری، مزید روحانی اور مزید اثر رکھنے والی ہوگی۔